بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 598 ملاحظہ فرمائیں۔ درختوں کے مکین بھی شب بصری کے لیے آشیانوں میں پناہ لے چکے تھے اور اس کے ساتھ ہی ویران رات کا سناٹا جنگل میں گونجنے لگا تھا۔ اس میں دریا کی روانگی کا شور زیادہ بلند محسوس ہوتا تھا اور جھینگروں کا کورس ایک عجیب تاثر پیدا کرتا تھا، جیسے غمناک تنہائی کا نوحہ۔ میں نے کہا، اندھیرا ہو گیا، یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ سمجھا کہ میں شکایت کر رہا ہوں۔ وہ سب کچھ لے آیا تھا مگر موم بتی یا لالٹین لانا بھول گیا تھا۔ اب ان کا مغز خراب ہوتی جی، لائٹ کا واسطے کچھ نہیں لاتی۔ میں نے کہا، روشنی کی ضرورت بھی نہیں ہے، خواہ مخواہ کوئی دیکھے گا تو ادھر آ جائے گا۔ روشنی میں جانور نہیں آتی، ابھی ہم لکڑی جلاتی۔ میں نے کہا، رہنے دو، ایسے کون سے خطرناک جانور ہیں یہاں؟ گیدڑ ہوتی، بیڑیا ہوتی، آدمی اکیلا سوتی تو کھا جاتی۔ اس نے فکر مند ہو کر کہا۔ میں نے کہا، اول تو ہم اکیلے نہیں ہیں اور ہم میں سے کوئی نہ کوئی جاگتا رہے گا، پھر بھی گیدڑ یا بیڑیے نے ادھر کا رخ کیا تو مارا جائے گا۔ میں نے بار بار گھڑی دیکھی، وقت جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے میں تھک گیا تھا اور نیند کا غلبہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ 9 بجے میں نے محسوس کیا کہ اب غالب کو جگہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ 7-8 گھنٹے کی نیند پوری کر چکا تھا اور باقی رات جا کر گزار سکتا تھا۔ میں نے غالب کو بیدار کیا تو نازو بھی اٹھ گئی۔ مجھے تو مچھر کھا گئے، اس نے ہاتھوں اور پیروں کو ملتے ہوئے کہا۔ ایسی چیز ہر روز کہاں ملتی ہوگی انہیں؟ غالب نے کہا، مجھے تو کسی نے نہیں کاٹا۔ میں نے کہا، چلو اب جگہ دو مجھے، میں سونا چاہتا ہوں۔ وقت کیا ہوا ہے؟ 9 بجے ہیں، چائے پیو بنا کے اور ایک دوسرے کا سر کھاؤ، میں نے کہا، اور خود کو سر سے پیر تک چادر میں لپیٹ کر پڑ گیا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب رات کے اندھیرے میں صبح کے اجالے کی ہلکی سی رمق شامل ہونے لگی تھی۔ پرندوں کے شور سے جنگل گونج رہا تھا جب میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں نے غور سے کلائی کی گھڑی دیکھی تو 5:10 ہوئے تھے۔ جہاں میں رامن کے ساتھ بیٹھا رہا تھا وہاں گل، غالب اور نازو گھیرا بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے خشک لکڑیوں کا الاؤ سے روشن کر رکھا تھا اور کیمپ فائر کے مزے لے رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ آگ کیا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے جلا رکھی ہے؟ غالب نے کہا، لوگوں سے زیادہ جنگل کے دوسرے جانور بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ہاں، اب تو خواب خرگوش میں تھے یا گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے، مگر یہاں بیڑیے اور گیدڑ آ گئے تھے۔ نازو نے کہا، اف، کیسے اندھیرے میں چمکتی تھی ان کی آنکھیں، میرا تو خون خشک ہو جاتا تھا۔ گل نے اس کی تائید کی، اتنا ڈر مجھے پہلے کبھی نہیں لگا۔ غالب نے کہا، ایک تو خودکشی پر آمادہ تھا، میں ضبط سے کام نہ لیتا تو مارا جاتا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رامن کہاں ہے؟ غالب نے کہا، وہ گھر چلا گیا تھا، صبح آئے گا۔ اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا؟ نہیں۔ ہم نے بہت پوچھا۔ کہنے لگا، جی غریب کی کیا لائف ہوتی، گزر جاتی جیسے ایک کتے کی گزرتی۔ بتا رہا تھا کہ باپ کہیں کلرک تھا، وہ مر گیا تو ماں نے محنت کر کے پالا۔ 2 بھائی ہیں اور ایک بڑی بہن ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں نے یہی کہا تھا اس سے۔ خدا کا شکر ہے کہ میری بات اس نے سمجھ لی اور مان لی۔ تم نے کیا کہا تھا؟ نازو حیران ہو کر بولی۔ چائے پلاؤ تو بتاؤں، میں نے انگارے سے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ نازو نے کہا، کافی پی لو، ہم نے ابھی پی ہے۔ کافی پیتے ہوئے میں نے انہیں رامن کے بارے میں بتایا۔ نازو اور گل پر حسب توقع شدید جذباتی دورہ پڑا۔ نازو نے تجویز پیش کر دی کہ ہم رامن کو ساتھ لے چلیں۔ میں نے کہا، اس کی ماں کے ساتھ جو بستر مرگ پر ہے؟ ایک بہن بھی ہے اس کی، غالب نے کہا، انہیں بھی گھسیٹتے پھریں ساتھ، خود تو خوار ہیں انہیں بھی خوار کریں۔ میں نے کہا، نازو نے کہا، انہیں مدراس چھوڑتے ہوئے نکل جائیں۔ کچھ پتہ ہے مدراس کا؟ شمال میں ہے کہ جنوب میں؟ غالب نے کہا، بس یہ ٹھیک ہے جو سکندر نے کیا، پیسہ یا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ پیسہ تو ہر جگہ کام آتا ہے، انسانوں سے زیادہ، غالب نے کہا۔ یہ تو ٹھیک ہے، آج ہم خالی ہاتھ ہوتے تو کتنا خود کو بے سہارا محسوس کرتے۔ اب امید تو ہے کہ ہم سارے خرید سکتے ہیں، میں نے کہا، وسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اس جنگل میں کب تک قیام رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے ادھر بھاگے پھرنے کی فوری ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ہم اچانک ہر طرف سے گر گئے تھے۔ خوش قسمت ہے کہ یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں اور محفوظ ہیں، کم سے کم 2 دن۔ 2 دن یہاں؟ گل نے کہا، جہاں کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ نازو نے کہا، کرنے کو تو بہت کچھ ہے اگر تم چاہو۔ غالب نے کہا، مثلاً کوے اڑاؤں، چڑیا ماروں یا درخت کاٹوں۔ نازو نے کہا، بھائی آرام کرو، باتیں کرو مجھ سے۔ فرض کر لو کہ ہم ایک فلم یونٹ ہے جو یہاں لوکیشن شوٹنگ پر آیا ہے،
میں اور تم مرکزی کردار ہیں، باقی یہ کہ دریا کا کنارہ ہے۔ ڈائیلاگ مجھے بھی یاد ہیں بہت، اور 2 گانا بھی پکچرائز ہو سکتا ہے۔ تم ایڈونچر کی شوٹنگ کیوں نہیں کراتے؟ دریا میں بہاؤ کے ساتھ تیرتے جاؤ اور سر کے بل آبشار کے ساتھ گرو کسی چٹان پر، ایسے کہ چٹان پاش پاش ہو جائے۔ نازو نے کہا، ایسی باتوں سے تم ہمیشہ میرا دل پاش پاش کرتی ہو مس نازو، غالب نے کہا، اور تم ایسے ڈیٹ ہو کہ پھر جوڑ لیتے ہو اس کے ٹکڑے اٹھا کے۔ نازو نے مسکرا کر کہا، صبح کو اجالا پھیلنے تک ہم باتیں کرتے رہے اور اصولی طور پر اتفاق رائے ہو گیا کہ جب تک اس علاقے میں پولیس کی دوڑ دھوپ ختم نہیں ہو جاتی، ہمارا غائب رہنا ہی تحفظ کا ضامن ہوگا۔ 2 دن میں ہمارا کہیں سراغ نہ ملا تو پولیس یہ سمجھنے پر مجبور ہوگی کہ ہم پھر انہیں چکمہ دے کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر یہ درد سر ہو جائے گا دوسرے علاقے کی پولیس کا، اور یہاں ہمارے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ پھر ہم بیس بدل کر نکلیں گے تو سیدھے ڈھاکہ جائیں گے۔ سب سے زیادہ ہم کام محسن کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں ہمارے کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس جنگل میں قید تنہائی کاٹنے کا خیال میرے لیے بھی کم پریشان کن نہ تھا، مگر باہر کے خطرات کا تصور کرتا تھا تو مجھے اسی مجبوری کو قبول کرنے میں عافیت محسوس ہوتی تھی۔ ہم نے ایک پورا دن سوتے باتیں کرتے گزار دیا تھا، مگر دوسرا دن اور پھر آنے والی رات ایسے ہی کاٹنا ضروری تھا۔ رامن کا لائے ہوا ڈبل روٹی مکھن کا سٹاک صبح کے ناشتے میں ختم ہو گیا۔ میں نے اسے دوبارہ بازار بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ نازو اور گل کا خیال تھا کہ وہ رامن کے گھر جا کے اس کی ماں کو دیکھ آئیں، مگر میں نے انہیں روک دیا۔ ہمارا اس جگہ سے زیادہ دور جانا احتیاط کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں کسی کی ان پر نظر پڑ جاتی اور کوئی خواہ مخواہ کے تجسس میں مبتلا ہو جاتا تو خود پیچھے لگ جاتا یا رامن سے پوچھنا شروع کر دیتا کہ یہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ رامن جب بازار جا رہا تھا تو نازو نے اسے خاصی لمبی فہرست بنا دی تھی کہ یہ بھی لیتے آنا اور وہ بھی۔ میں نے کہا، چاٹ اور پکوڑے، دوپہر کے لیے قورمہ بریانی، کیا ہو گیا ہے تمہاری عقل کو؟ جب وہ بازار جا ہی رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، کیا ہم پکنک پر آئے ہیں؟ آئے تو نہیں، مگر اسے پکنک بنا لیں تو قید اور مجبوری کا احساس کچھ کم ہو جائے گا، نازو نے کہا۔ میں بھی اپنی پسند کا مینیو بتاؤں؟ غالب نے کہا، چکن کارن سوپ، فرائیڈ پران، آئس کریم۔ رامن کبھی ایک کی صورت دیکھتا تھا کبھی دوسرے کی۔ آخرکار اس نے کہا، ادھر دال ملتی، آلو کی ترکاری ملتی اور بس۔ میں نے ہنس کے کہا، تو بس یہی لے آؤ، ایک اور چیز زیادہ ضروری ہے، کہیں سے اخبار مل جائے تو ضرور لے آنا۔ غالب نے کہا، یار کوئی ریڈیو پیدا کرو کہیں سے۔ رامن نے کہا، ریڈیو تو جیب میں ہوتی، اخبار میں لاتی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کہا، کمال ہے، تم نے یہ بھی نہیں دیکھا مرزا جی کہ ریڈیو فٹ تھا جیپ میں؟ حیران ہوں کہ ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ غالب نے نازو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویسے بھی ریڈیو دیکھنے کی نہیں سننے کی چیز ہوتی ہے۔ میں نے ریڈیو کو آن کیا۔ عام کار کے ریڈیو کی طرح یہ بھی AM ریڈیو تھا، یعنی طویل فاصلے کی نشریات وصول نہیں کر سکتا تھا جو شارٹ ویو پر موصول ہوتی ہیں۔ اس سے مجھے قدرے مایوسی ہوئی۔ شارٹ ویو بینڈ ہوتا تو میں پاکستان کی نشریات سن سکتا تھا۔ لاہور، کراچی یا اسلام آباد کی آواز صاف سنی جا سکتی تھی۔ بیرونی ممالک کے لیے ریڈیو پاکستان کے پروگرام الگ تھے، ان سے ملکی اور بین الاقوامی صورتحال کا پتہ چل سکتا تھا۔ میڈیم ویو پر BBC واحد اسٹیشن تھا جو ہمیں پاکستان کی خبریں بھی فراہم کر سکتا تھا اور دنیا کی بھی، لیکن اس کا اردو پروگرام رات کو ہوتا تھا۔ اس وقت نہ جانے کس زبان میں پروگرام جاری تھا۔ ریڈیو پر 5 اسٹیشن پہلے سے سیٹ تھے جیسے کہ عام طور پر ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بٹن کو دبایا۔ 3 اسٹیشن خاموش تھے یا موصول نہیں ہو رہے تھے۔ چوتھے پر آواز کم تھی مگر 5ویں کی نشریات بالکل صاف سنی جا سکتی تھی۔ اس وقت ہندی میں سماچار چل رہے تھے۔ غالب بھی میرے ساتھ آ بیٹھا تھا اور ہم نے ہندی بلیٹن سے جو کچھ سمجھا وہ ہمارے لیے خاصا مایوس کن تھا۔ مشرقی پاکستان کی صورتحال کا اثر مغربی پاکستان کی سرحدوں پر بھی پڑنے لگا تھا اور بظاہر دونوں ممالک کے درمیان جنگ شروع ہونے والی تھی۔ ادھر آل انڈیا ریڈیو نے مشرقی پاکستان کے حالات کی جو تصویر کھینچی تھی وہ ایسی تھی کہ معلوم ہوتا تھا وہاں پاکستانی افواج اور مشرقی پاکستان کے رہنے والوں کی براہ راست گوریلا جنگ چل رہی ہے، جس میں پاکستانی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایک خبر کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان کی فوج نے آزادی مانگنے والے بنگالیوں کا قتل عام بند نہ کیا اور ان پر اپنے مظالم جاری رکھے تو بھارت فوجی مداخلت پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بنگالیوں کے حقوق کی پامالی اور نہتے عوام کے خلاف فوج کی کارروائی کے خلاف ہے۔ میں اور غالب یہ بکواس سن کر حیران رہ گئے۔
یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے۔ غالب نے برہمی سے کہا، اگر ہم اپنے ملک میں تخریب کاروں سے نمٹنے کے لیے فوج کی مدد لیتے ہیں تو بھارت کو کیا پریشانی ہے؟ اس کے اپنے ملک میں یہ صورتحال ہوتی تو کیا وہ خاموش تماشائی بنے رہتے؟ آسام اور کیرالہ میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، مرزا جی، یہ سب تو بہانے ہیں۔ سیاست کے میدان میں شکاری تو سپر پاورز ہیں۔ ہم جیسے ممالک اور ان کی عوام کی کیا حیثیت ہے؟ صرف شکار کی۔ افریقہ اور ایشیا کے غریب ممالک ان کی شکار گاہیں ہیں۔ مشرقی پاکستان کی صورتحال اتنی خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، دشمن کبھی حوصلہ افزا خبر نہیں دے گا، یہ تو پراپوگنڈا ہے، اسے خبر مت سمجھو۔ ہندی کے بعد انگریزی بلیٹن شروع ہوا تو خبروں کا انداز بالکل بدل گیا۔ نقطۂ نظر اب بھی وہی تھا کہ بنگالی اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور دنیا بھر کی جمہوریت پسند قوتوں کا اور اقوام متحدہ کا یہ فرض ہے کہ پاکستانی فوج کے ہاتھوں ہونے والے قتل عام کو رکوا دے۔ انگریزی کی خبروں میں جذباتی عنصر کچھ کم تھا، مبالغہ آرائی میں بھی توازن تھا، مگر اس سے مشرقی پاکستان کے حالات کی ابتری کا تاثر زیادہ منطقی انداز میں سامنے آتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ایک جاہل آدمی کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے سخت جذباتی ہوتا ہے، غصے میں گالیاں بکتا ہے، قسمیں کھاتا ہے کہ یہ سچ ہے اور دلائل کی جگہ چلا کے بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس جیسے قائل بھی ہو جاتے ہیں اور مان بھی لیتے ہیں۔ مگر ایک پڑھا لکھا آدمی دلیل کے ساتھ منطقی انداز میں اور قطعیت کے ساتھ غلط بات بھی کرتا ہے تو زیادہ مستند سمجھ لی جاتی ہے۔ ہندی کا بلیٹن عام آدمی کے لیے تھا، اس کے جذبات کا رخ حکومت کی پالیسی کے مطابق موڑنے اور اسے یک طرفہ سوچ کا مواد فراہم کرنے کے لیے۔ انگریزی جانے والا پڑھا لکھا آدمی تھوڑا بہت تجزیہ کرتا ہے اور انگریزی کے بلیٹن کو غیر ملکی نمائندے اور مشن کے ارکان بھی سنتے ہیں، چنانچہ انگریزی میں وہی نقطۂ نظر ایسے پیش کیا گیا تھا کہ غلط بیانی نہ لگے۔ سماچار ختم ہوئے تو کسی متعصب سیاسی مبصر نے مشرقی پاکستان کے حالات کا تجزیہ شروع کیا جو خبروں سے زیادہ گمراہ کن اور اشتعال انگیز تھا۔ غالب نے غصے میں ریڈیو آف کر دیا، مگر میں نے پھر کھول دیا۔ اگر تم یقین کرتے ہو تو یہ پروپیگنڈے کی کامیابی ہے اور یقین نہیں کرتے تو مشتعل ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ میں نے کہا، سننے میں کیا حرج ہے؟ میں کیوں سنوں فضول بکواس؟ اس لیے کہ اور کچھ ہے نہیں سننے کو، میں نے کہا، ورنہ میں بھی گانے سننا پسند کرتا۔ اس سے ڈپریشن ہو جائے گا، ہمیں بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا اور مورال ڈاؤن۔ غالب نے کہا، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تم متاثر ہو رہے ہو اور اسے بکواس سمجھ کے نظر انداز کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو۔ مجھے خبر چاہیے، خالص خبر جو غیر جانبداری سے دی جائے۔ غالب نے کہا، وہ کہاں سے ملے گی؟ میرا خیال ہے کہ کہیں سے بھی نہیں۔ ریڈیو پاکستان بھی بہرحال سرکاری ادارہ ہے، سرکاری پالیسی کا ترجمان ہے اور جو کام یہاں آکاش وانی کرتا ہے اس کے برعکس ہمارے ذرائع ابلاغ کرتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے۔ یہ جنگ کا نفسیاتی محاذ ہے جس میں عوام شریک ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ رائے عامہ ہی حکومت کی اصل طاقت ہوتی ہے، اسے بہرحال حکومت اپنے حق میں رکھتی ہے۔ اچانک تبصرہ ختم ہو گیا اور مقامی خبروں کا بلیٹن نشر ہونے لگا۔ ہم بے دلی سے سن رہے تھے کہ ایک خبر نے بم کا دھماکہ کر دیا۔ خبر پڑھنے والی نے شدھ ہندی میں جو کچھ کہا اس کا اردو مفہوم کچھ یہ تھا، جیسا کہ پہلے خبر دی جا چکی ہے، مغربی پاکستان کی سرحد عبور کر کے بھارت میں داخل ہو جانے والے دہشت گردوں کے ایک اور گروہ کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ اس کے ہیڈ سکندر بخت عرف کبیر خان کو گزشتہ روز ایک سادھو کے بیس میں سفر کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس کی نشاندہی پر دوسرے دو تخریب کاروں کو رات گئے ایک خفیہ ٹھکانے پر چھاپا مار کے گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں سے ایک محسن شیروانی حکومت پاکستان کے ایک سابق ڈپٹی سیکرٹری کا بیٹا ہے، دوسرا مرزا غالب ایک مشہور صحافی تھا۔ یہ مغربی پاکستان سے اسلحہ اسمگل کر کے بھارت کے راستے مشرقی بنگال پہنچاتے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں کچھ خوبصورت جوان لڑکیاں بھی شامل ہیں جن کے بارے میں معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ تربیت یافتہ کمانڈو ہیں، اور ان میں سے ایک بدنام ڈاکو شیش ناگ کی بہن ناگمنی ہے۔ اپنا نام اور حلیہ بدل کے یہ گروہ مختلف وارداتوں میں ملوث رہا ہے اور گزشتہ روز انہوں نے ایک ایمبولینس پر قبضہ کر کے پولیس کی ناکہ بندی کو ناکام بنا دیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی ساتھی عورتیں ابھی ناگپور کے آس پاس ہی چھپی ہوئی ہیں۔ تینوں گرفتار ہونے والے اشتہاری مجرم ہیں اور ان کی تصویریں اخباروں میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ عوام کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی اجنبی عورت کو تصدیق کیے بغیر گھر میں جگہ نہ دے، ورنہ وہ شریک جرم تصور کیے جائیں گے۔ اگر کسی عورت کی نقل و حرکت مشکوک ہو تو اس کی اطلاع فوراً قریبی تھانے میں دیں
اس کے فوراً بعد مقامی انتظامیہ کی جانب سے جاری ہونے والا پریس نوٹ سنایا گیا اور وہی اعلان جو خبروں میں شامل تھا۔ میں اور غالب دم بخود سکتے کی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ ہم نے خبر، اعلان اور پریس نوٹ کا ایک ایک لفظ یوں سنا تھا کہ تقریباً ازبر ہو گیا تھا۔ شک و شبے اور ابہام کی قطعی گنجائش نہ تھی۔ ہم دونوں نے جو سنا تھا ناقابل یقین اور بے بنیاد ضرور تھا، مگر غلط نہیں تھا۔ اگرچہ اس کے بعد ریڈیو سے سنگیت سبا شروع ہو گئی تھی، مگر خود میں نے ریڈیو بند کر دیا۔ غالب نے کہا، یہ کیا ہے سکندر، ہم پکڑے جا چکے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ کمال کی بات ہے نا یار، یہ پاگل ہو گئے ہیں یا میں پاگل ہوں؟ کہیں میرے کانوں نے غلط تو نہیں سنا تھا؟ ریڈیو سے ایسا امکانہ بے بنیاد جھوٹ ایک سرکاری پریس نوٹ کی صورت میں کیسے نشر ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جیسے ابھی ہوا، اور ہو سکتا ہے یہ خبر 1 گھنٹے بعد یا دن میں کئی بار نشر ہو۔ ہاں، بلا وجہ خفا ہو رہے ہیں۔ جو بات بے بنیاد ہے وہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ ہے تو احمقانہ ہے۔ عاقلانہ جھوٹ یا بے بنیاد سچ تو کوئی چیز ہوتی نہیں۔ یار یہ چکر کیا ہے آخر؟ چکر تو کچھ نہیں، اس کو کہتے ہیں آئی ایش۔ اردو میں مفہوم ہو سکتا ہے آنکھوں میں دھول جھونکنا۔ کس کی آنکھوں میں؟ خود اپنی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے بھارت سرکار۔ یار بھارت سرکار کیا چیز ہے؟ یہ مقامی انتظامیہ کا چلایا ہوا چکر ہے، جو اس نے پولیس اور تفتیشی اداروں کی طے شدہ پالیسی کے مطابق چلایا ہے۔ اس ایک جھوٹ سے کتنے فوائد حاصل ہوں گے؟ ایک تو رائے عامہ پر بڑا اچھا اثر پڑے گا کہ تفتیشی ادارے کتنے مستعد ہیں۔ اطمینان حاصل ہوگا کہ تخریب کار اور دہشت گرد پکڑ لیے گئے۔ کیسے پکڑ لیے گئے؟ کہاں پکڑ لیے گئے؟ یہ کون پوچھے گا؟ اخبار والے، غیر ملکی نمائندے۔ غالب نے کہا، ابھی انہیں کسی پریس کانفرنس کی دعوت نہیں دی گئی اور کبھی دی بھی نہیں جائے گی۔ تفتیش ملٹری انٹیلیجنس یا CBI والے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ وہ نتائج کو خفیہ رکھ سکتے ہیں، مگر مجرم کو عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے۔ تفتیش کے لیے بھی ریمانڈ تو لینا پڑتا ہے نا۔ شہر مرزا، تم صحافی ہونے کے باوجود احمقانہ باتیں کر رہے ہو۔ کس ملک میں خصوصی قوانین نہیں ہوتے؟ ملکی دفاع اور سلامتی کے نام پر امتناعی نوعیت کے کالے قانون آخر کب کام آتے ہیں؟ ایسے ہی ہنگامی حالات میں، ایسے ہی مجرموں کے معاملات سے نمٹنے کے لیے۔ بغیر مقدمہ چلائے نظر بند رکھنا یا جرم بتائے بغیر کسی کو حراست میں لے کر غائب کر دینا کیا مشکل ہوتا ہے؟ وہ تو ٹھیک کہا آپ نے، مگر اس اعلان کا مقصد ہمیں دھوکہ دینا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہم کیسے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ محسن ڈھاکہ میں ہے اور ہم بیٹھے ہیں آمنے سامنے۔ اس کا مقصد ہمیں یہ تاثر دینا ہو سکتا ہے کہ اب پولیس اور دیگر تفتیشی اداروں نے ہماری تلاش ختم کر دی ہے۔ ہم میزی ہو کر پھریں، کہیں روپوش ہوں تو نکل آئیں کہ اب ڈر کیسا؟ غالب نے کہا، ہاں یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ وہ چانس لے سکتے ہیں کہ ہم خود کو باخبر رکھنے کے لیے ریڈیو سنتے ہوں گے تو یہ اعلان بھی سن لیں گے۔ غالب نے کہا، حالانکہ ہمیں نہ فرصت تھی نہ ضرورت تو تھی، مگر وسائل کہاں تھے؟ کبھی کہیں سے اخبار مل جاتا تھا تو دیکھ لیتے تھے۔ ویسے ہمیں ریڈیو رکھنا چاہیے تھا اپنے ساتھ، کوئی بھی چھوٹا سا پورٹیبل ریڈیو، اچھا اور طاقتور، تو شارٹ ویو پر پاکستان کی آواز سنتے رہتے۔ ہاں، پہلا کام یہی کرنا ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے یہ بھی تو معلوم ہو، غالب نے کہا۔ دونوں جانب کی سن کے کسی حد تک اوسٹ کے فارمولے سے صحیح خبر اخذ کی جا سکتی ہے۔ BBC خاصا قابل اعتماد ہے، سمجھا جا سکتا ہے، مگر میں نہیں مانتا، غالب نے کہا۔ انہیں کیا ضرورت ہے جانبداری کی؟ ان کی ساکھ اچھی ہے تو خراب کیوں ہو؟ ساکھ بھی ایک سیاسی اصطلاح ہے اور ایک متنازع لفظ ہے، غالب نے کہا۔ ہماری اس بحث کو رامن نے ختم کیا۔ وہ بڑے پوری اسرار طریقے پر نمودار ہوا اور اس نے اسباب کا ڈھیر نازو اور گل کے حوالے کر دیا، جو دریا کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھی تھی، پاؤں پانی میں لٹکا کے، اور نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ میں اور غالب جیپ سے اتر کے گئے۔ ہم نے رامن کی بغل میں دبا ہوا اخبار دیکھ لیا تھا، مگر ہم دونوں کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ وہ ہندی میں چھپا ہوا تھا۔ تم ہندی اخبار اٹھا لائے؟ انگریزی نہیں ملا؟ رامن نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نہیں بولتی؟ اس کا مطلب تھا کہ آپ نے کہا نہیں تھا۔ میں نے کہا، اب لا سکتے ہو؟ اس نے پھر نفی میں گردن ہلائی۔ ادھر انگریزی کوئی نہیں جانتی۔ پھر جیسے اس کو اچانک کوئی بات یاد آ گئی۔ گیسٹ ہاؤس میں انگریزی اخبار آتی دوپہر کے بعد۔ دوپہر کے بعد؟ اتنی دیر سے؟ میں نے کہا۔ بہت دور سے آتی، رامن نے کہا۔ میں بہت گھٹیا کاغذ پر انتہائی ناقص طریقے پر شائع ہونے والے 8 صفحے کی اس اخبار کی سرخیوں پر نظر ڈال رہا تھا، مگر میرا اصل مقصد خبر پڑھنا نہیں بلکہ تصویریں دیکھنا تھا۔ آخری صفحے پر ایک ہی خبر کے ساتھ 3 تصویریں دیکھ کر میں چونکا، میرے ساتھ غالب بھی چونکا۔
اور ایک ساتھ ہم نے رامن کو دیکھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ رامن، تم ہندی پڑھ سکتے ہو؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اپن 8 جماعت پڑھتی۔ تم نے یہ خبر بھی دیکھی ہوگی، غالب نے کہا۔ ابھی آپ دیکھتی تو اپن دیکھتی، وہ بولا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اخبار لینے کے بعد تم نے پڑھا نہیں تھا؟ اپن کو جلدی ہوتی، اخبار لے کر بغل میں دباتی، سودا لیتی اور واپس آتی، اس نے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ اس نے واقعی اخبار پڑھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کے نزدیک نہ اخبار کی کوئی اہمیت تھی اور نہ دنیا بھر کی ان خبروں کی جن کا اس کی زندگی کے معمولات پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ دنیا کے کسی حصے میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اس کی فکر وہ کیوں کرے گا جس کو مزدوری کرنی ہے یا اہل چلانا ہے یا بس ٹرین چلانی ہے۔ رامن کی زندگی پر ایک معمولی واقعہ زیادہ اثر انداز ہو سکتا تھا، جس کی دنیا کی نظر میں کوئی اہمیت نہ ہو۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا کوئی مفت میں دریا کے پانی سے گاڑیاں نہ دھونے دے، اس کی ماں مر جائے یا بہن بھاگ جائے۔ میں نے کہا رامن، تم نے یہ سرخی تو پڑھ لی ہوگی اب؟ اپن پڑھتی جی، میں نے کہا۔ اچھا یہ پوری خبر ہمیں پڑھ کے سناؤ۔ رامن نے مجھ سے اخبار لے لیا۔ اخبار دیکھ کر نازو اور گل بھی قریب آ گئی تھی اور جھک کر میری اور غالب محسن کی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ نازو نے کہا۔ مبارک ہو، ہم پکڑے گئے، غالب نے خوش دلی سے کہا۔ نازو نے کہا اچھا آپ نے ہندی پڑھ لی، پھر تو واقعی مبارک ہو۔ میں نے کہا یہ مذاق نہیں ہے، ابھی ریڈیو پر بھی سنا ہے ہم نے۔ گل نے پریشانی سے کہا کیا سنا ہے؟ غالب نے کہا جو تم اب سنو گی۔ بیٹا رامن پڑھ۔ رامن نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ رک رک کے پڑھ رہا تھا، لیکن اخبار کی ہندی زبان وہ بھیانک بھاشا نہیں تھی جو آکاش وانی بولتا تھا۔ یہ اردو ہی تھی جس کو رسم الخط بدل کے انہوں نے ہندی کا نام دے دیا تھا۔ ہم پوری خبر پہلے ہی سن چکے تھے، چنانچہ رامن غلط پڑھتا تو ہم اس کے جام پر رسید کرتے اور اس کا دماغ اس حد تک درست کر دیتے کہ وہ پھر ایسی غلطی نہ کرتا۔ لیکن رامن کو میں نے گزشتہ رات 30,000 کے جال میں قید کر لیا تھا، اور یہ اتنا مضبوط جال تھا جسے وہ تو کیا کوئی اور بھی آسانی سے نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ حب الوطنی اور فرض شناسی یا قانون سے تعاون کے چکر میں پڑتا تو اسے اپنی زندگی میں پہلی بار ملنے والی سب سے بڑے خواب کی تعبیر سے محروم ہونا پڑتا۔ پولیس کا وعدہ ناقابل اعتبار تھا، وہ اسے انعام نہ دینے کے لیے ہمارا ساتھی بھی قرار دے سکتے تھے۔ خبر پڑھنے کے بعد وہ خود بھی حیران پریشان کھڑا رہا۔ ایسا جھوٹ ہوتی اخبار میں جی؟ پھر آپ اخبار کیوں پڑھتی؟ اس نے ایک منطقی سوال کیا۔ میں نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ جواب بھی اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ جسے وہ جھوٹ سمجھتا ہے وہ باقی دنیا کے لیے جھوٹ نہیں ہے، اور حکومت کے اعلان کو جھوٹا کہنے والا شر پسند کا نام پاتا ہے، جوتے کھاتا ہے اور جیل میں سڑتا ہے۔ گل اور نازو بھی اس بے بنیاد اعلان کے بارے میں بہت سے غیر ضروری سوالات کر چکی تھی۔ رامن ہم سب کی صورتیں دیکھتا رہا۔ ڈاکو کے نام سے وہ آشنا تھا، مگر تخریب کار کیا ہوتا ہے اور دہشت گردی کیا ہوتی ہے یہ اس کی عقل میں آنے والی باتیں نہیں تھی۔ وہ مجھے بتا چکا تھا کہ ہم ڈاکو نہیں ہو سکتے۔ اس خبر سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ ہم کون ہیں، مگر یہ نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ وہ انجان بن رہا تھا تو یہ اس کی اداکاری نہیں تھی۔ اخبار کے ایک کونے میں سرکاری اعلان بھی شامل ہوا تھا جس میں عوام کو دہشت گردوں کی ساتھی عورتوں کے بارے میں بتایا جانا تھا۔ اس میں ان عورتوں کا جو حلیہ بیان کیا گیا تھا وہ کسی بھی عورت کا ہو سکتا تھا۔ انہیں جوان، خوبرو اور پرکشش کہا گیا تھا، مگر زیادہ زور ان کے خطرناک تربیت یافتہ کمانڈوز ہونے پر دیا گیا تھا۔ یہ بھی کیا لطیفہ ہے، غالب نے تلخی سے کہا، کہ ہمارے نامہ اعمال میں چودھری دلاور کا جرم لکھ دیا گیا ہے اور ہماری نیکی اس نے اپنے کھاتے میں لکھوا لی ہوگی۔ میں نے کہا اسلحہ وہ اسمگل کر رہا تھا، الزام ہم پر، دہشت گردوں کی اور تخریب کاروں کی مدد وہ کر رہا تھا، مجرم ہم، پولیس اس کی مدد کرتی رہی، اب بھی کر رہی ہوگی۔ وہ نیک نام تھا، واپس جا کے بھی نیک نام ہی ہوگا۔